عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ مطففین کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی لوگ یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو پلائی جائے گی ایک شراب جس کا نام ہے رحیق مختوم. رحیق کے معنی عربی میں خالص جو شراب ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور مختوم کا مطلب جس میں مہر لگا دی گئی. تو یہ مختوم کہہ کر کے اس کو اور مضبوط کر دیا، یعنی وہ اتنی خالص اتنی پیور ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. وہ جنت کی بہترین شراب پلائی جائے گی کن کو؟ جنتیوں. اور یہی وہ لفظ ہے الرحیق المختوم جو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی مشہور کتاب جو سیرت پر انہوں نے لکھی تھی اس کا یہی نام رکھا تھا. اسی قرآن کی اسی آیت سے انہوں نے یہ نام لیا. اللہ نے کہا کہ جنتیوں کو مہر لگائی ہوئی سیلڈ شراب پلائی جائے. ختامہ مسک، اور وہ جو مہر لگی ہوگی وہ مشک کی ہوگی. کہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس شراب کے اندر جو ٹیسٹ ہوگا وہ کستوری کا ہوگا، مشک کا ہوگا. اگلا جو جملہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ قابل غور ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں کو بھاگ دوڑ کرنا چاہیے، اس کے لیے کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے. یہ بہت قابل غور بات ہے. ہماری اور آپ کی ایک فطرت ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کا بڑا بہترین مکان ہم دیکھ لیں تو ہم سوچتے ہیں یہ مکان ہمارا بھی اس سے بہتر مکان ہمارے پاس. کسی کا اچھا بزنس دیکھ لیں، ہماری تمنا ہوتی ہے اس سے اچھا بزنس ہمارا چلے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو بھاونا ہے، جو جذبہ ہے، اس کو یہاں لاؤ. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کو جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر پیدا کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے تو ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بتائی کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، میرے مومن بندے نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرتے ہیں، آگے رہتے ہیں، پہلی صف میں رہتے ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وکانوا یدعوننا رغبا ورہبا. اللہ نے بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد لاسٹ میں یہ کمنٹ کیا ہے کہ ہمارے یہ انبیاء، ہمارے یہ پیغمبر نیکی کے کاموں میں آگے رہتے تھے، سبقت کرتے تھے. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ جمعہ کی بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سورہ جمعہ کی اس آیت پر ذرا آپ غور کریں.
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ سستی کرو، بھاگنے کا حکم دیا، چلنے کا۔ تو نیکی کے کاموں میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دنیا کے معاملات میں بہت ایکٹیو ہیں اور دین کے معاملات میں بہت لیزی ہیں، بہت سست ہیں، بہت ہم سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستبقوا الیہ۔ نماز کے اندر جو پہلی صف ہوتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلی صف کی فضیلت اور اقامت کے ٹائم نماز میں شامل ہونے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اس میں شامل ہونے کے لیے۔ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اور نماز میں پہلے آنے کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ اگر آپس میں قرآن اندازی کرنا پڑے، ڈرا کرنا پڑے تو ڈرا کر کے مسجد میں داخل۔ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا، اگر نماز عشاء کی اور نماز فجر کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگوں کو گھسیٹ کر کے اگر مسجد میں جانا پڑے تو گھسیٹ کر کے، یعنی اپنے پیروں پر اگر چل کر کے نہیں جا سکے، گھسٹ کر کے جانے کی نوبت آ جائے تو اس طریقے سے وہ جانا پسند کریں گے، مگر یہ ثواب اور فضیلت ضرور حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے ہیں، صفوں میں پیچھے کی طرف ہے۔ یہ سنن نسائی کی صحیح روایت۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آگے آؤ، پیچھے کیوں؟ تقدموا، آگے آؤ اور میری اقتدا کرو، میرے پیچھے نماز کرو۔ جو بعد میں آئیں گے وہ تم سے بعد میں رہیں گے، تم آگے آؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ پیچھے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ہی کر دے گا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے کہ ہمیں نماز کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں پیچھے نہیں، آگے رہنا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کی خاصیت ہے۔ حضرت بلال 1,44,000 میں، یہ بلال 1,44,000 صحابہ میں ہم کیوں ان کو پہچانتے ہیں؟ بہت خوبصورت تو نہیں تھے، بہت بڑے خاندان کے نہیں تھے، حبشی تھے، غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، مگر بلال کے قدموں کی چاپ اللہ کے نبی نے اپنے آگے دیکھی ہے جنت۔ پوچھا بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ تم کو میں نے جنت میں دیکھا کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جو تم کو جنت میں لے کر گئے۔ اور علامہ ابن قیم اس حدیث پر ریمارک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت بلال اللہ کے نبی سے آگے اس لیے نہیں کہ ان کا مقام نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہے۔ حضرت بلال چونکہ مؤذن تھے، وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے، سب سے پہلی آواز ان کی آتی تھی نماز کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ان کو دی کہ وہ جنت میں اللہ کے رسول، جیسے دنیا میں کوئی انسان ہوتا ہے اس کے جو خادم ہوتے ہیں وہ اس کے آگے آگے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خادم کا مقام بڑھ گیا، تو حضرت بلال اللہ کے نبی کے خادم بھی ہیں اور مسلمانوں کے مؤذن ہیں، اس لیے آگے آگے رہے، جنت میں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، بڑی خوبصورت آواز تھی عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے نبی نے ان کی تلاوت سنی۔ اچھا وہ نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نفل نماز رہی ہوگی، تو تلاوت کرنے کے بعد وہ رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، ابھی وہ سجدے ہی میں ہیں، اللہ کے نبی کہنے لگے سل تعطا، سل تعطا، اے عبداللہ مانگو تجھے دیا جائے گا، مانگو تجھے دیا جائے گا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ قرآن کو جو سب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن جیسا نازل ہوا ویسا اگر تر و تازہ اگر کسی سے سننا ہو تو ابن ام عبد سے سن لو، عبداللہ ابن مسعود سے سن لو۔ ان کے منہ سے جب قرآن نکلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسا نازل ہوا ویسا ان کے منہ سے نکل رہا ہے۔ قرآن کو بالکل فریش سننا ہو، تازہ سننا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کے زبان سے سننا۔
اللہ کے نبی نے یہ بات جب بیان کی صحابہ کے سامنے تو حضرت عمر جلدی جلدی آئے عبداللہ ابن مسعود کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا، یہ مسند احمد کی صحیح روایت پڑھ رہا ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دروازہ کھولا. کہا کہ ارے عبداللہ، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی بہترین بات کہی ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا ایسا ایسا کہا ہے. کہا کہ معاف کیجیے، یہ خبر مجھے مل چکی ہے، یہ خبر آپ سے پہلے ابو بکر مجھے پہنچا کے چلے گئے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، ابو بکر سے زیادہ نیکی کے معاملے میں آگے رہنے والا کوئی نہیں. یہ ابو بکر تھے. اللہ کے نبی ایک دن اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آج کوئی روزہ ہے کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ ہوں. پھر پوچھا آج کیا کسی غریب کو کھانا کسی نے کھلایا؟ پھر حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ میں نے کھلایا. پھر پوچھا کہ کیا کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا کوئی؟ پھر حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ میں شریک ہوں. کیا کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کی ہے. ایک ہی انسان ہے، سوچ سکتے تھے یار سب کام میں تھوڑی کروں، کوئی اور بھی کرے. نہیں، نیکیوں کے جتنے موقع مل جائیں انہیں غنیمت سمجھتے تھے صحابہ. اللہ کے نبی کے سامنے ان 4 بڑی بڑی نیکیوں کا نام آپ نے لیا اور حضرت ابو بکر نے کہا میں نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 4 نیکیاں جس کے اندر جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنا چاہیے، نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے کی، آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.